बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर ये सब भाइयों की डिमांड पे एक्सेस ऑफ पुलिस पे देंगे कि अगर पुलिस एक्सेस करती है, इख्तियारात से तजावुज़ करती है, टॉर्चर करती है, तो उसके लिए हमारे पास रेमेडीज़ क्या हैं। मैं समझता हूँ सबसे पहले जो पुलिस है दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल आर्गन ऑफ द स्टेट एंड आल्सो अ वाइटल आर्गन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसका काम मुल्क में अमन व अमान कायम करना, ऑफेंडर्स को गिरफ़्तार करना, ऑफेंडर को प्रिवेंट करना, किसी ऑफेंस को प्रिवेंट करना, पेट्रोलिंग करना और इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन करना, कल्प्रेट को गिरफ़्तार करके प्रोसिक्यूशन के लिए अदालत के सामने पेश करना। ये बहुत बड़ा नोबल काज है जो पुलिस की ज़िम्मेदारी है। और हम ये समझते हैं कि पुलिस में बहुत अच्छे अफसरान भी हैं जो कि बहुत अच्छी सर्विस भी करते हैं, ड्यूटी भी करते हैं और इस नोबल काज को मद्देनज़र रख के आवाम की खिदमत भी करते हैं और इसके साथ साथ अपना नाम भी कमाते हैं। लेकिन वहाँ जहाँ पे हम ऐसे पुलिस अफसरान को देखते हैं तो वहीं पे ऐसे पुलिस अफसरान भी हैं जो अब्यूज़ ऑफ पावर करते हैं, जिनके पास इख्तियारात आते हैं तो इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह करते हैं ये आपसे अब शेयर करेंगे और इसके लिए एक वकील के पास रेमेडीज़ क्या हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी लॉयर को, वकील को अग्रेशन नहीं करना चाहिए, हॉस्टिलिटी पे नहीं आना चाहिए और किसी भी तरह रूल ऑफ लॉ के बरक्स कोई काम नहीं करना चाहिए। तो अगर वकला इस बात से आगाह होंगे कि पुलिस के ख़िलाफ़ हमें रेमेडीज़ क्या हैं और पब्लिक को अवेयर करेंगे तो इस तरह हम इनकी इस तरह की जो रॉन्गफुल डूइंग्स हैं उनको रोकने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसके लिए हैं क्या क्या, कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पुलिस 54 में अनब्रिडल पावर रखती है किसी को भी गिरफ़्तार करने की। कॉग्निजेबल में, नॉन कॉग्निजेबल में वारंट हासिल करके या बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार करती है। तो क्या पुलिस गिरफ़्तार कर सकती है? सेकंड ये है कि आया पुलिस अगर गिरफ़्तार करती है तो फर्स्ट स्टैंड क्या होता है, थाने में लेके जाके ह्यूमिलेट करते हैं। डिग्निटी ऑनर जो है वो किसी शख्स की वो वहाँ पे बहाल नहीं रहती, उसके साथ सलूक बुरा करते हैं, टॉर्चर करते हैं और उसे 24 घंटे के अलावा उन्हें अपने पास रखने का इख्तियार नहीं है। तो उनको कई दिनों तक वो हबस बेजा में भी रखते हैं, चाहे उनके पास मुकदमा दर्ज भी हो, रिमांड के लिए पेश नहीं करते। फिर इसके अलावा बाज़ औक़ात कन्फेक्शन एक्सट्रैक्ट करने के लिए तशद्दुद करते हैं, टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर के अलावा क्या है कि बाज़ औक़ात इस तरह भी है कि अगर किसी इन्वेस्टिगेशन में तफ्तीश करते हुए कुछ फेक फॉल्स एविडेंस भी क्रिएट करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो इन सब के बाद जो लीगल फंक्शन पुलिस का है उसके अलावा पुलिस को जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनसे अगर वो डेविएट करती है या नेग्लिजेंस को एक्ट करती है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इस तरह एक एक करके मैं आपसे शेयर करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि अगर पुलिस किसी को गिरफ़्तार करती है और बग़ैर गिरफ़्तारी के थाने में रखती है तो हमारे पास क्या रेमेडीज़ हैं। इसके लिए पहले ये हैबियस कार्पस की रिट जो है वो हाई कोर्ट में दायर होती थी। ये लास्ट डेकेड्स में अदालत आलिया ने और लेजिस्लेशन हुई, ये 491 के इख्तियारात सेशन जज साहबान को दिए गए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल 491 के तहत हम अदालत में पेटिशन दायर करके उसको बरामद करवा सकते हैं। बदरिया बैलेफ अदालत हुक्म सादिर करती है और जो भी कस्टडी में हो उसको वहाँ पे ले आते हैं और फाजिल अदालत उसे आज़ाद कर देती है। अब उसके लिए क्या रेमेडीज़ हैं। अगर उन्होंने गिरफ़्तार किया है, अपने पास रखा है, रखने के बाद वो बैलेफ ने उसको वहाँ से बरामद किया है तो आपके पास रेमेडीज़ ये हैं कि जो इल्लीगल अरेस्ट है, जो किसी को कस्टडी में रखना है, कन्फाइनमेंट में रखना है, उसके लिए प्रोविजन पुलिस आर्डर 2002 में प्रोवाइडेड है। 156 पुलिस आर्डर 2002 है। इसमें क्या क्या है ये मैं आपसे शेयर करूँगा। पेनल्टी फॉर वैकेशियस एंट्री, सर्च, अरेस्ट, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, टार्चर etc विदाउट लॉफुल अथॉरिटी या रीजनेबल काज। अगर किसी को वो सर्च करते हैं, अरेस्ट करते हैं, उनके घर में इंटर होते हैं, बिल्डिंग में किसी भी तरह उनकी प्रॉपर्टी को सीज़ करते हैं किसी भी शख्स की और उसको टार्चर करते हैं तो 156 पुलिस आर्डर 2002 के तहत कोई भी शख्स जो एग्रीव्ड है, जिसको गिरफ़्तार किया गया है, वो पुलिस के ख़िलाफ़
درخواست دے سکتا ہے، درخواست ڈی پی او کو دے گا، متعلقہ ایس ڈی پی او کو دے گا. اور اس کے لیے پہلے تو میں آپ سے شیئر کروں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اچھے پولیس افسران ہیں وہ فرسٹ آف آل ڈسپلنری ایکشن لیتے ہیں، اور ڈسپلنری ایکشن لینے کے بعد پیڈا ایکٹ کے تحت انہیں ملازمت میں جو ان کو سزائیں ہیں وہ دیتے ہیں، اور یہاں تک یہ کہ برخاست بھی کر دیتے ہیں. آپ اگر آئی جی پولیس کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو اچھے افسران ہیں جو اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں پولیس کی، جنہیں پتہ ہے کہ ہم نے ڈگنیٹی یا مین کائنڈ کو مد نظر رکھنا ہے، ہم نے اپنی پولیس کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے، ہم نے ان کے ابیوز آف پاور کو روکنا ہے، وہ ان کو ڈسپلنری پنشمنٹ بھی دیتے ہیں. اور جس سے ڈی ایس پی سے لے کر کانسٹیبل تک ویب سائٹ پہ آپ کو ملیں گے کئی ملازمان کو انہوں نے نوکری سے ڈسمس کر دیا ہے، کئی کی ریڈکشن رینک ہوئی ہے. لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہ تو ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. ایک کنسیپٹ یہ ہے، نوشن یہ ہے کہ پولیس کو ان کے اپنے پیٹی بھائی سپورٹ کرتے ہیں. تو میں اس نوشن کے خلاف ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے افسران جو ہیں وہ اپنے ضلع میں اپنی پولیس کا ہر لحاظ سے احتساب بھی کرتے ہیں. سبجیکٹو کے کمپلینٹ ان کے خلاف ہو، کریڈیبل ہو، اور اس پہ آپ ان کی مکمل طور پہ شہادت پیش کریں اور وہ انکوائری کر کے ان کو سزائیں دیتے ہیں. اگر ایک پولیس آفیسر ڈسٹرکٹ کا ہیڈ سزا نہیں دیتا تو آپ آر پی او کے خلاف پاس بھی درخواست لے کے جا سکتے ہیں، آئی جی صاحب کے پاس بھی درخواست لے کے جا سکتے ہیں. وہ انکوائری کرنے کے بعد ڈپارٹمنٹل ایکشن لیتے ہیں اور یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے. ہاں، اب وکلاء کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ وکلاء اس کے لیے سیشن جج کو درخواست دے کے مقدمہ بھی درج کروا سکتے ہیں اگر پولیس درج نہیں کرتی تو. لیکن اس سے بیٹر جو ریمیڈی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کمپلینٹ کی ہے. اگر پولیس نے کسی کو ناجائز گرفتار کر کے تھانے میں رکھا ہے اور 491 کے تحت کسی بھی بھائی نے اس کو وہاں سے برآمد کرایا ہے اور بیلف کی یہ رپورٹ آ گئی ہے کہ اس کی ڈیلی ڈائری میں وہاں پہ گرفتاری نہیں تھی، اسے کسی مقدمے کے بغیر وہاں پہ رکھا گیا تھا، اور وہ بیلف بھی اس کی ایویڈنس بعد میں ہو جائے گی، اور 2 آپ کے وٹنس اور وکٹم کی سٹیٹمنٹ سفیشینٹ ہے جس میں آپ کا استغاثہ علاقہ مجسٹریٹ یا سیکشن 30 جیسے شیڈول میں آفینس دیے گئے ہیں ان کے مطابق لائی کرے گا. اور استغاثے میں میری اب تک کی جو پریکٹس ہے اس کے مطابق کسی بھی پولیس افسر کے خلاف اگر سچا استغاثہ ہو تو وہ سزا سے کبھی نہیں بچا. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، لوگ صلح کر لیتے ہیں، لیکن پریشر اگر برداشت کرتے ہیں تو کوئی بھی نہیں بچتا. تو یہ کس طرح ہے کہ اگر انلیگل ڈیٹین کیا ہے تو 156 کے تحت، اگر اس کو ٹارچر کیا ہے کوئی چیز ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے، کوئی چیز ریکور کرنے کے لیے، ایون اس کے خلاف مقدمہ بھی درج ہے اور مقدمہ درج ہے اس میں گرفتار کیا ہوا ہے، گرفتار کرنے کے بعد ٹارچر کیا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ تو اس کے لیے آپ کے پاس فرسٹ آف آل علاقہ مجسٹریٹ کو درخواست دینی چاہیے. درخواست دیں کہ وہ اس ملزم کا میڈیکل کروائے، اور فاضل علاقہ مجسٹریٹ جو بھی متعلقہ تھانہ ہوگا وہ میڈیکل کا حکم دے دیتے ہیں. اور میڈیکل ان کا کیسے ہوتا ہے؟ یہ میڈیکل جو پولیس ٹارچر ہے وہ بورڈ کے ذریعے ہوتا ہے. ٹارچر کا 4-5 ڈاکٹر کا جو سٹینڈنگ میڈیکل بورڈ ہے وہ اس کو ایگزامن کرتا ہے. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر عام آدمی کسی کو ٹارچر کرے اور ضربات قابل دست اندازی نہ ہوں تو مقدمہ درج نہیں ہوتا. لیکن پولیس اگر ٹارچر کرے اور بورڈ یہ لکھ دے چاہے سمپل بھی ضربات ہوں تو اس کے لیے جو آفینسز ہیں وہ ان میں 337 کے جس میں 7 سے 10 ایئر تک پنشمنٹ ہے، اور 156 یہ ٹارچر جو پولیس آرڈر 2002 ہے وہ پی پی سی میں اویلیبل ہے، یہ آپ کو پولیس آرڈر 2002 میں اویلیبل ہے. تو اس کا استغاثہ اور وہ ضربات جو آئی ہیں جو ڈاکٹر نے ڈکلیئر کی ہیں سمپل ہیں، کنٹینیون ہیں، ابرین ہیں، دوز آر سفیشینٹ ٹو پروڈیوس ٹو پروو دا آفینس، اور وہ اس کے ساتھ لے کے آپ مقدمہ بھی درج کروا سکتے ہیں اور استغاثہ بھی دائر کر سکتے ہیں. تو اس طرح کوئی بھی پولیس اگر ٹارچر کرتی ہے تو وہ جیسے باقی جرائم ہیں کہ آفینس کوئی بھی جو ہے وہ ان لیفٹ نہیں ہونا چاہیے جس میں کسی کو سزا نہ دی جائے. وہ سزا کے لیے آپ کے پاس پروسیجر اویلیبل ہے کہ آپ کمپلینٹ دائر کریں، اور کمپلینٹ دائر کرنے کے بعد اسی طرح کرسری سٹیٹمنٹ کروائیں. عدالت اس کو سفیشینٹ ایویڈنس اور پریما فیسی مقدمہ دیکھتے ہوئے طلب کرے گی، اور طلب کرنے کے بعد باقی پروسیجر ٹرائل کا ہے وہ یہاں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ٹارچر کے لیے ہے. سیکنڈ کیا ہے کہ آپ اریسٹ کرتے ہیں. اریسٹ کرنے کے بعد 3-4 طریقے ہیں 54 میں اریسٹ کرنے کے. ایک تو فرض کر لیں کہ ملزم
अगर नामजद FIR नहीं है और पुलिस गिरफ़्तार करती है, और पुलिस गिरफ़्तार करने के बाद कोई क्रेडिबल, रीज़नेबल ऐसी सस्पिशन नहीं है उसमें, और जो लीगल एविडेंस उनके पास नहीं है, और गिरफ़्तार करके इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करती है, तो इलाका मजिस्ट्रेट 63 के तहत उसको डिस्चार्ज कर देगा। तो जो कुछ उन्होंने किया है वार्निंग के साथ कि आपने क्यों इसको गलत गिरफ़्तार किया है, और SHO को वार्निंग इलाका मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, वो DPO को भी लिख सकता है कि इसने विक्टिमाइज़ किया है, गलत आदमी को गिरफ़्तार किया है। सेकंड उसमें क्या है, अगर अनजस्टिफाइड है कि पुलिस के पास नामज़द है, लेकिन उनके पास उसके ख़िलाफ़ कोई लीगल एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, तो तब भी उनको या तो ख़ुद फारिग करना पड़ेगा 169 के तहत, नहीं इलाका मजिस्ट्रेट के पास साहब के पास आते हैं तो फिर भी वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, उनके पास भी सफिशिएंट नहीं है। ये सारा कुछ क्या करेंगे, किस लिए करेंगे कि अगर गिरफ़्तार करके 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने पेश किया है, अगर 24 घंटे से ज़्यादा वो टाइम लगाएंगे तो उसके लिए भी वो पनिशमेंट होगी उनकी, और जो डिलेड उसकी पुलिस की डिलेड अदालत के सामने पेश करना है मुलज़िम का, उसके वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और वो भी रिस्पॉन्सिबल किस तरह हैं, वो आपके इल्म में होना चाहिए कि वो भी पुलिस आर्डर 2002 और सेक्शन 220 ये प्रोवाइड करता है, ये दोनों उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। अगर वो एविडेंस कोई टैम्पर करते हैं, फ़र्ज़ कर लें कोई डॉक्यूमेंट टैम्पर करते हैं, कोई गवाह टैम्पर करते हैं, और फिर चालान करते हैं, चालान भी एक डॉक्यूमेंट है, और ये किसी को कन्विक्शन के लिए ये पूरी कोशिश करते हैं, और फिर गलत एविडेंस पेश करते हैं, तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि सेक्शन 220 वो बहुत बड़ा वेपन है वकला के पास, कि 220 के तहत उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है, और 220 जो है वो भी मैक्सिमम पनिशमेंट है उसमें। और फाजिल अदालत ये गॉड करती है कि लोगों की जो बेसिक फंडामेंटल राइट हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की हैं अंडर सेक्शन 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर सेक्शन 9, 10, ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रोवाइड किए हैं, वो सारे अगर कहीं भी वायलेट करते हैं 9, 10, 12, 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप उसको 220 के तहत आ सकते हैं। पहले पुराना पुलिस एक्ट था, उसके तहत भी था कि अगर गलती से भी किसी को गिरफ़्तार किया है रखा है तो उसके लिए भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अब 3-4 जो अरेस्ट की हैं सूरत हाल, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि नंबर 1 कैसे पुलिस अरेस्ट करेगी, कि अगर 24 घंटे के बाद पेश नहीं करती, अरेस्ट करती है, और उसके पास जस्टिफाइड अंडर द लॉ कोई एविडेंस नहीं है, एलिगेशन FIR में हैं और वो वेल फाउंडेड नहीं है, तो वो पुलिस अरेस्टेड पर्सन को बिफोर मजिस्ट्रेट पर एक पेश करेगी। सेकंड क्या है इसमें कि पॉसिबल सिचुएशन क्या है कि अरेस्टेड पर्सन FIR में नामजद है, लेकिन उनके पास इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है। और थर्ड क्या है कि अगर पर्सन अरेस्टेड पुलिस के पास है, लेकिन वो कोई डिस्क्लोज कॉग्निटिबल ऑफेंस नहीं होता उसमें अरेस्ट कर लिया है। फोर्थ है कि अगर किसी को FIR में नामजद है लेकिन एविडेंस इनएडमिसिबल है, तो इन हालात में जो अरेस्ट है उसको भी लॉ ने प्रोटेक्ट किया है कि ऐसे हालात में भी अरेस्ट नहीं होना चाहिए। और अगर होगा तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या होगा, पहले अगर गिरफ़्तार किया है तो वो एब्सोल्युटली इलीगल है, नामजद FIR नहीं है, कोई लीगल एविडेंस नहीं है, तो उसमें जो जस्टिफिकेशन यही है कि वो इलीगल होगी, अनजस्ट उनकी अरेस्ट होगी, और अरेस्टिंग ऑफिसर जो है वो 220 का PPC का ताज़ीरात पाकिस्तान का वो मुर्तकिब होगा। सेकंड ये है उसके लिए अप्रोप्रिएट फोरम क्या है कि वो इलाका मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज करेगा, और आप फिर कोर्ट ऑफ सेशन लिखा है उसके कॉलम के अगेंस्ट, आप सेक्शन 30 के पास उसके खिलाफ इस्तगासा 220 का दायर कर सकते हैं। थर्ड ये है कि अगर इलीगल अरेस्ट है और वो उसने कंटिन्यू किया हुआ है और उसके पूरे फंडामेंटल राइट्स को उसने वायलेट किया है, और फिर क्या होगा, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसने रखा है, तो इलीगल होगी तो वो भी 220 में आएगी। और बंदा अरेस्टेड है और कॉग्निटिबल ऑफेंस मेड आउट नहीं होता, तब भी 220 में आएगा, और इसी तरह वो उनको डिस्चार्ज हो जाता है। तो मीनिंग देयर बाई कि अगर कोई इनसिक्योरिटी आती है लोगों के जहन में, कोई ऐसी माइंड में आती है कि इलीगल क्रिएट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अगर किसी के जहन में पैदा होती है, और कैसे पैदा होती है, वो पुलिस के इन एक्ट्स की वजह से होती है, तो उसे लॉ प्रोटेक्ट करता है। और कैसे करता है वो आपके सामने है। बल्कि इवन के रिमांड के लिए भी अगर कोई गिरफ़्तार करके रिमांड के लिए लेके आता है, तो वकला की ज़िम्मेदारी है कि वहाँ 3-4 चीज़ें वो देखे कि इसकी अरेस्ट जस्टिफाइड है,
ایویڈنس سفیشینٹ ہے، ایکوزیشن سفیشینٹ ہے، اگر ان حالات کے باوجود مجسٹریٹ دیتا ہے تو وہ ریمانڈ دینے کے لیے وہ ریمانڈ جسٹیفائڈ نہیں ہوگا. اور اس پہ 2-3 اتھارٹیز بھی ہیں کہ اگر ان 3-4 صورتحال میں اگر کسی کو گرفتار کیا گیا ہے تو وہ ریمانڈ بھی فاضل عدالتوں نے ڈس اپروو کیا اور پولیس کے خلاف کارروائی کے لیے بھی لکھا. اور وہ ریمانڈ کی جو آپ کے لیے بیسک اتھارٹیز ہیں 1984 PCRLJ 2588 اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 2007 کراچی محمد حنیف ورسز ادرز یہ نیب کیس ہے PLD 2007 کراچی 429. اور اس میں یہی تھا کہ کریڈیبل ایویڈنس نہیں تھی، ریزنیبل سسپیشن نہیں تھی اور امپلیکیٹ کرنے کی کوئی جینیئن ریزن نہیں تھی. تو یہ اس میں ریمانڈ کو بھی انہوں نے عدالت نے یہی ہولڈ کیا کہ نہیں، مجسٹریٹ کو ان کے سیشن کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ایکوزیشن سفیشینٹ ہے، ایویڈنس سفیشینٹ ہے، ایڈمیسیبل ہے، ایڈمیسیبل ہونے کے بعد لیگل ہے، نامزد FIR ہے. اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو 54 کی جو اریسٹ ہے اس کو انبریڈل پاور نہیں دی گئی، اس کو چیک کیا گیا ہے اور اس کو چیک کرنے کے بعد فاضل عدالتوں نے ڈس اپروو کیا ہے. اور وہ اگر غلط ہے تو 220 کے تحت آپ ان کے خلاف استغاثہ دائر کر سکتے ہیں. اس کے بعد کیا فردر کیا ہے؟ فردر یہ کہ پولیس اگر کسی کو ایویڈنس فالسیفائی کرتی ہے، کوئی ایویڈنس رپورٹ ایسی تیار کرتی ہے غلط ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس جو ریمیڈیز ہیں وہ انڈر سیکشن کے ریگارڈنگ دا اریسٹ آف اکیوز، کوئی اریسٹ میمو انہوں نے غلط تیار کیا ہے، کوئی ڈاکومنٹ غلط تیار کیا ہے، کوئی پریپیئر کیا ہے ایسا میمو جس میں انہوں نے فالسیفائی کیا ہے، غلط سٹیٹ کیا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس ریمیڈیز ہیں کہ آپ عدالت میں اس انلیگل کے لیے، اس غلط میمو تیار کرنے کے لیے، فالس ایویڈنس تیار کرنے کے لیے آپ 193 کے تحت فالس ایویڈنس اگر کورٹ میں دے، ادروائز تیار کرے، تو وہ بھی ریمیڈیز ہمارے پاس ہیں. ہم اس کے لیے بھی ان کے خلاف جا سکتے ہیں اور عدالت میں استغاثہ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ فالس ایویڈنس تیار کرنے کے لیے 220 اور 156 155 یہ آپ پڑھیں گے تو یہ ریلیونٹ سیکشن جو ہے جو مناسب قانون کے تحت جو آپ کو اویلیبل ہوگا اس کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. تھرڈ یہ ہے کہ اگر پولیس مقدمہ درج نہیں کرتی یا کسی بھی ڈائریکشن آف لا کی وائلیشن کرتی ہے تو اس کے لیے 166 PPC اور 155C اور 150 پولیس آرڈر 2002 یہ دونوں یہی ہیں کہ ڈس اوبیڈینس آف لافل آرڈر اینڈ ڈائریکشن آف دا لا. اس کے لیے کہ چالان اگر 14 دن کے اندر نہیں آتا، 17 دن کے اندر نہیں آتا، 1 ماہ کے اندر نہیں آتا تو یہ اختیار علاقہ مجسٹریٹ کے پاس ہے. اس کے لیے ماویلیس اتھارٹی ہے جس میں گائیڈ لائن بھی پرووائڈ کی گئی تھی PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 590. اور یہ اسی صورتحال میں تھا کہ پولیس کا گرفتاری کے بعد لمبے عرصے تک ملزمان جیل میں تھے، چالان نہیں بھیجا گیا، تو ایون دین ایسے حالات و واقعات میں آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں فاضل علاقہ مجسٹریٹ سے کہ ریمانڈ جوڈیشل جو ہے 344 کا وہ بھی نہ دیا جائے، وہ بھی انلیگل ہے، ڈیٹینشن بھی انلیگل ہے. اور اس کے لیے فاضل علاقہ مجسٹریٹ اکثر ریمانڈ بھی نہیں دیتے، جوڈیشل ریمانڈ بھی نہیں دیتے جب تک اس کا چالان انٹرم یا فائنل رپورٹ عدالت میں سبمٹ نہ کریں. اور اس کے لیے جو اسٹیپولیٹڈ پیریڈ پرووائڈڈ ہے اس کے تحت اگر وہ نہیں کرتے تو اس کے لیے PLD 2002 کے علاوہ یہ PCRR پاکستان کرنٹ کرمنل رولنگ 2003 یہ 1339 یہ زبردست اتھارٹی ہے. یہ اسی پوائنٹ پہ ہے کہ اگر پبلک سرونٹ کوئی ڈس اوبیڈینس لافل آرڈر کی کرتا ہے، ڈائریکشن آف لا کی کرتا ہے تو اس کے خلاف 166 PPC اور 155 پولیس آرڈر 2002 کی کمپلینٹ بھی ہو سکتی ہے. اور جو کہ کمپلینٹ اینٹی کرپشن کورٹ کے سامنے ہوگی. اگر کمپلین کرتے ہیں یا ان کے اپنے افسران کو وہ لکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں، اور کارروائی کیا ہوگی، وہ ڈپارٹمنٹل ایکشن ہوگا اور دونوں پروسیڈنگ جو ہیں وہ ان کے خلاف پولیس کے خلاف ہو سکتی ہیں. تھرڈ اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے اور جو ہیں جو پولیس کے ایکسیس ہیں، جیسے کسٹوڈیل ڈیتھ ہے، ریپ ہے، تو ان میں اب تو سزائے موت ہو گئی ہے. تو اس کے لیے یہ ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ اسی طرح ہی ہوگا جیسے عام آدمی کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، وہ اسی طرح ان کے ساتھ بھی سلوک ہوگا. کیونکہ یہ ایک وائڈ سپریڈ ایک پاور ہے ان کے پاس جو پولیس اسٹیشن میں جانے کے بعد ہر ایک کے ساتھ مس بیہیو کرنا، ٹارچر کرنا،
فلی لینگویج استعمال کرنا، وہاں پہ ٹریگر کرنا، ان کے خلاف بدتمیزی کرنا، تو یہ سارے جو ایکٹ ہیں یہ 155 میں آتے ہیں۔ اور 155 کیا ہے؟ مس کنڈکٹ کی جو ڈیفینیشن ہے 155 پولیس آرڈر 2002 ہے۔ Types of misconduct. Any police officer who makes for obtaining release from service as a police officer false statement or statement which is misleading in material particular or use of false document for the purpose is guilty of cowardice, being a police officer, junior rank, resign his office or withdraw himself from duties without permission. ایون کہ اس میں یہ ہے کہ کوئی اپنی ڈیوٹی سے بھی بغیر کسی پرمیشن سے غیر حاضر ہو جاتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے سزا ہے۔ guilty of willful breach of neglect of provision of law or any other rule or regulation or any other order which he is bound to observe or obey. اسی طرح guilty of violation of duty، اسی طرح is found in state of intoxication while on duty. آگے اسی طرح grossly engage himself participate in demonstration, procession or strike. تو اس قسم کے جتنے بھی مس کنڈکٹ ہیں یہ 155 پولیس آرڈر 2002 میں فال کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے اتھارٹی کیا ہے؟ یہ ایک تو پہلے پولیس کمپلینٹ اتھارٹی بنی تھی، ضلع ناظم کو اختیار دیا گیا تھا، ڈی پی او کو اختیار ہے، لیکن اب کوئی بھی پرسن، کوئی بھی آدمی کمپلینٹ بھی کر سکتا ہے، مقدمہ بھی درج کروا سکتا ہے اور ہائی اپس کو کمپلینٹ بھی کر سکتا ہے، اور اس کمپلینٹس پہ ہائی اپس وہ ان کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں، اور کارروائی کرنے کے علاوہ جو تعزیرات میں افینسز ہیں وہ بھی ان کے اوپر اسی طرح لاگو ہوتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ تو اس طرح پولیس کے ٹارچر کے لیے کیا ریمیڈیز ہیں، پولیس کو انلیگلی ڈیٹینشن رکھتی ہے تو اس کے لیے کیا ریمیڈیز ہیں، 491 کے تحت آپ آ سکتے ہیں۔ ٹارچر کے لیے علاقہ مجسٹریٹ کو درخواست دے کے میڈیکل بورڈ کے ذریعے میڈیکل کروا سکتے ہیں، اور پولیس اگر مقدمہ درج نہیں کرتی یہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ 154 کی کارروائی کریں۔ اگر وہ بھی نہیں کرتی تو آپ جسٹس آف پیس کے پاس آ کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے آرڈر رجسٹریشن آف کیس کا لے سکتے ہیں، ہائی اپس کو اختیارات ہیں ان کو دے سکتے ہیں، اور پولیس نے اپنے میکنزم کے لیے 87 جو انہوں نے کال کے لیے ایک سینٹر، کال سینٹر بنایا ہے کمپلینٹ کے لیے، وہ بھی بڑا وائبرنٹلی کام کر رہا ہے، اس پہ بھی آپ اطلاع دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کی یہ کوئی ایکسٹریکٹ کرتی ہے، کنفیشن ایکسٹریکٹ کرتی ہے تو اس کے لیے بھی 337 کے ہے۔ تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفیشینٹ ہے، اور پولیس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے وکلاء کے پاس یہ سارے ویپن ہیں، اور کسی بھی ویجیلنٹ اور وائبرنٹ لائر کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے پاس یہ بہت بڑا اختیار ہے، یہ وکالت کا تاج ہے کہ اگر کسی بھی انلیگلٹیز کو وکلاء قانون کی بجائے، ہاتھ کی بجائے، ڈپریشن کی بجائے، اگریشن کی بجائے، ہاسٹیلٹی کی بجائے قانون کے دائرے میں رہ کے روکتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا ویپن ہے اور سب سے بڑا اختیار ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔